بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے مسئلہ نمبر 104، 105 اور 106 اور 107 یہ 4 مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسری بحث آپ کے سامنے اذان اور اقامت یعنی اذان اور اقامت کے مسائل کے بارے میں پیش کی جائے گی باذن اللہ۔ تو مسئلہ نمبر 104، نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتا نیند آتے ہی، اونگ آتے ہی اسی میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نیند کا غلبہ اگر ہو تو پہلے نیند مکمل کرنی چاہیے پھر نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ نماز کے اندر کوئی خلل نہ ہو، غلبہ ہو تو۔ لیکن اگر نیند نہ ہو، بالکل پلان ہی بنا رہے ہیں یا شیطان بہکا رہا ہے، ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے آپ غلبہ نہ ہونے کی صورت میں آپ پہلے نماز ادا کریں گے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستنفذ فيسب نفسه رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے پہلے نیند پوری کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جب تم حالت نماز میں اونگتے ہو تو مغفرت مانگنے کے بجائے لعلہ یذہب یستغفر فیسب نفسہ، ہو سکتا ہے کہ مغفرت مانگنے کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے یا دینے لگو۔ اسی مسلم نے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 105، حائضہ کے لیے یعنی حائضہ کے لیے حیض کے دنوں کی قضا نہیں۔ حائضہ عورت ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن نماز جو دوران حیض جو نماز اس سے چھوٹ جا رہی ہے اس کی قضا اس پر نہیں ہے۔ اس کے برعکس رمضان کے روزے جو اس سے قضا ہوتے ہیں تو اس کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ اس سے جو چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے روزے دورہ شہریہ یا حیض کے ایام میں، تو عورت اس کا قضا کرتی ہے، لیکن نماز کی قضا حائضہ عورت پہ نہیں ہے جو ایام حیض میں اس سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عن معاذة ان امرأة قالت لعائشة اتجزي احدانا صلاتها اذا طهرت فقالت احرورية انت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به او قالت فلا نفعله رواہ البخاری۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ اس عورت نے دریافت کیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ امہات المومنین سے اس نے سوال کیا، یا ام المومنین سے انہوں نے سوال کیا۔ سوال کیا گیا، کیا عورت حیض سے پاک ہو تو اسے نمازوں کی قضا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو خارجی ہے؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، ہمیں حیض آتا مگر ہمیں قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ راوی کو شک ہے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ہم قضا نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات بالکل مکمل طور پہ واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ کے اس وضاحتی بیان میں بات سامنے آ گئی کہ حائضہ عورت پہ چھوٹی ہوئی نمازیں دوران حیض جو نماز چھوٹی ہوئی اس کی قضا اس پر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 106، عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ دونوں چیزیں، عشاء سے پہلے سو بھی نہیں سکتے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا بھی ناپسندیدہ۔ کتنے لوگ عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں، نماز گول ہو جاتی ہے، اور عشاء کے بعد کچھ لوگ ہیں جو فجر تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، ناپسندیدہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 107، قضاء عمری ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے، دور دور سے اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے قضاء عمری کرنے والوں کو چاہیے کہ وہی طریقہ اپنائیں جن کا ثبوت ہے اور اس طریقے کو چھوڑ دیں جس سے قرآن و حدیث پر جس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔